کسی نے یہ کہا کہ ان کو پکڑو، کون ہے یہ جو ہماری ایک بہت قابل جو بچی ہے اس کو جنہوں نے ڈبو دیا، کوئی نام ہے، کوئی اب تک آپ کو معلوم ہے؟ لگے ہوئے ہیں اس کی میت لے آئیں۔ او خدا کے بندو، میتیں تو لا رہے ہو آپ، وہ تو ملک کے لیے پیسہ کما رہا، زر مبادلہ کما رہا ہے، بندے باہر بھیج رہا ہے، تو اس کو شاباش دو، ایوارڈ دو۔ آج تک ملا کسی بندے کو ایوارڈ؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ اس ملک میں صرف لوٹ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جو جینون کام کرنے والے ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی کر دیں یار، لیکن ہمارے ملک کے ایف آئی اے سوئی ہوئی ہے، ہمارے ملک کی پولیس سوئی ہوئی ہے، ہمارے ملک کا ڈی جی امیگریشن سویا ہوا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ اور ٹھیک ہے، ہو گیا، چلو ایک فوت ہو گیا اور باقی بھی ہو جائیں گے بھی۔ تو ان لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے۔ اب ریاست کا یہ کام ہے کہ اپنے شہریوں کو فراڈ سے بچایا جائے، انہیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ ان کا کیا قصور ہے؟ لیکن اگر ایف آئی اے کے بس میں ہو تو وہ انہیں سے پوچھے گی، انہیں کے گھر پہ بیٹھ جائے گی، انہیں سے پیسے لے گی، رشوت دے گی، مارے گی ان کو، ان کے بچوں کو ذلیل کرے گی۔ او بھائی، یہ جینون کام کر رہے ہیں، ان کے پاس لائسنس ہے، آپ کون ہو کیا آپ انہیں پکڑتے ہو؟ آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ میں کیوں بتاؤں گا آپ کو کہ میرا لائے عمل کیا؟ میرا لائے عمل جو ہوگا وہ ان کو پیسے دلانے کا ہوگا، اور آپ دیکھو گے جلدی ان کو پیسے ان کے واپس مل جائے۔ پرائم منسٹر جو ہیں میرے ذاتی دوست ہیں، میں کہتا ہوں شہباز شریف صاحب، لیکن ان کا کام ہے ازالہ کرنا۔ السلام علیکم، گورکھ دھندا میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان حسیب راجہ۔ ہمارے ملک میں آئے روز کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی کے ساتھ فراڈ ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات جب اوورسیز امپلائمنٹ کے کاموں میں جائیں تو وہاں لوگ اکثر شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لاکھوں کا، کروڑوں کا فراڈ ہوا ہے۔ لیکن یہ کہانی تھوڑی منفرد اس لیے ہے کہ جو صحافی لوگوں کی آواز ہوتے ہیں انہی کے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ ہمارے ساتھ سینئر صحافی خوشنود علی خان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ملک 75 سال پہلے انصاف، پیار، محبت کے رشتے کے لیے، لوگوں کو آپس میں مل جل کر چلانے کے لیے بنا تھا، وہاں پر فراڈ سننے اور دیکھنے کو ملتا ہے۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی کافی لمبی اس کام میں ایک ریاضت ہے، آپ نے ملک میں اتار چڑھاؤ دیکھا ہے، کیا وجہ ہے کہ اس ملک میں ہر کسی کے ساتھ کسی نہ کسی صورت میں فراڈ ہوتا ہے؟ دیکھیے، آپ کر تجربہ کریں نا، صبح آپ اٹھیں اور ٹیلی ویژن کھولیں کوئی چینل، تو آپ کو کوئی بری خبر سننے کو ملے گی، یعنی اور وہ کسی فراڈ کے نتیجے میں۔ مثلا آپ دیکھیے وہ جو پاکستانی ایک کھلاڑی ہے ہماری ہاکی کی، جو ٹھیک ہے اس میں گئی، دیکھیے کیا وہ معلوم نہیں ہے اس ملک کے ذمہ داروں کو کہ منڈی بہاؤالدین کے علاقے سے، گجرات سے، ڈگا سے، کھاریاں سے روزانہ 3 بسیں نکلتی ہیں؟ کیا ایف آئی اے کو معلوم نہیں ہے؟ میں شرط لگاتا ہوں، مجھے کہے ڈی جی ایف آئی اے کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ 3 بسیں نکلتی ہیں۔ 3 بسوں میں کتنے لوگ جاتے ہوں گے روز ڈنکی بن کے، جو ان میں وہ ہماری کتنی بڑی کھلاڑی۔ اچھا، اب اس پہ جو اگر میں گفتگو کروں، آپ ذرا دیکھیے اس کے بچے معذور ہیں، وہ اتنی مجبور ہوئی کہ وہ جو صحیح پاسپورٹ پہ جاتی تھی یا صحیح ویزے پر جاتی تھی، وہ ٹنکی بن گئی یا ڈنکی بن گئی اور وہ چلی گئی۔ کیا اس ملک کے کسی ذمہ دار نے، صدر نے، پرائم منسٹر نے، کسی نے یہ کہا کہ ان کو پکڑو، کون ہے یہ جو ہماری ایک بہت قابل جو بچی ہے اس کو جنہوں نے ڈبو دیا، کوئی نام ہے، کوئی اب تک آپ کو معلوم ہے؟ لگے ہوئے ہیں اس کی میت لے آئیں۔ او خدا کے بندو، میتیں تو لا رہے ہو آپ؟ روزانہ ہر چوتھے دن یہ والا کام ہو رہا ہے کہ کوئی بندے جو ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں، کوئی مر جاتے ہیں، کوئی کنٹینرز کے اندر مر جاتے ہیں۔ اتنا گندا کام ہے یہ کہ اس کا کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے۔ یہ جو 9 فرموں کے ساتھ 35 کروڑ روپے کا فراڈ ہوا ہے، تو یہ لوگ کون ہیں؟ آپ کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ اور ان میں سے صحافی کتنے ہیں؟ اور یہ فراڈ کس مد میں ہوا، کب ہوا؟ دیکھیے، اس میں صرف یہ سوال نہیں ہے کہ کسی اخبار نویس کے ساتھ یا غیر اخبار نویس کے ساتھ، اس کی جو حاصل پور کارپوریشن وہ ایک طویل عرصے سے
یہ والا کام کر رہے ہیں. اچھا اس ملک میں لیگل ہے باہر بھیجنے والی آپ کی فرم ہو تو ان کی بھی ہے, خالد صاحب کی اخبار تو اضافی ہے ان کے پاس, لیکن میرا سوال اور ہے کہ روز ایف آئی اے انہیں پکڑنے کے لیے پیچھے چڑھی ہو, فلاں ایجنٹ نہ پالے جی. اچھا اس نے گناہ کیا, بلکہ پنجابی میں کھوتے نو ہاتھ لایا کہ اس کو پکڑنے کے لیے آپ چڑھے ہو پیچھے. وہ تو ملک کے لیے پیسہ کما رہا, زر مبادلہ کما رہا ہے, بندے باہر بھیج رہا ہے, تو اس کو شاباش دو, ایوارڈ دو. آج تک ملا کسی بندے کو ایوارڈ جنہوں نے آدھا ملک باہر بھیج دیا ہے؟ کسی نے ان کے لیے تعریف کی بات بھی کی؟ سب گالیاں, او فلاں جی فراڈیے نے, وہ جو فلاں نے. کس بات کے فراڈیے ہیں وہ؟ اگر باہر بھیجتے ہیں اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. حکومت کا لگتا ہے یہ شعبہ جو ان کے ساتھ متعلق ہے, یہ تو بیچارے چونکہ کام کر رہے ہیں اس لیے ڈرتے ہیں, بات نہیں کرتے. وہ تو ان کے ختم ہونے چاہیے. اس محکمے کا حال یہ ہے کہ ڈائریکٹر کی پوسٹ کے لیے بندہ نہیں ہے. اب ایک ہے وہ جانے والا ہے پینشن, تو آپ اسے ہی دے دیں ایکسٹینشن اور اس سے کام لے رہے ہیں جو پنڈی میں ہے. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ اس ملک میں صرف لوٹ ہے اور کچھ نہیں ہے. جو جینون کام کرنے والے ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی کر دیں یار. آپ اندازہ کریں جو عمران خان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اس ملک کو اتنا پیسہ اوورسیز والے بھیج رہے ہیں. وہ کون ہیں یہ اوورسیز والے؟ جو انہوں نے بھیجے ہیں. لیکن ان کے ساتھ یہ جو 35 کروڑ کا فراڈ ہے یہ ہو گیا. اب اس میں ایک بندہ بیچارہ جو ہے وہ جان سے چلا گیا, شاید ملک سجاد یا کیا نام تھا اس کا. وہ کس طرح سے جان سے گئے؟ صدمے کی وجہ سے برداشت نہیں کرتے. صدمے برداشت نہیں کر, 4 کروڑ کا اچانک نقصان ہو گیا. اچھا بہت ریپیوٹ والی فرمیں ہیں جن کے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے, لیکن ہمارے ملک کی ایف آئی اے سوئی ہوئی ہے, ہمارے ملک کی پولیس سوئی ہوئی ہے, ہمارے ملک کا ڈی جی امیگریشن سویا ہوا ہے. کسی کو کوئی فکر نہیں. اور ٹھیک ہے ہو گیا, چلو ایک فوت ہو گیا اور باقی بھی ہو جائیں گے پیچھے. بھائی خدا کا خوف کرو, انہیں بلاؤ, ان کے ساتھ بات کرو. میں تو انہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ ہمارے ملک میں جو ادارے ہیں یہ کام نہیں کریں گے. آپ جائیے مالکی صاحب کے پاس سعودی سفارت خانے میں, ان سے درخواست کیجئے اور کہیے کہ ہمارا یہ لٹیرا جو آپ کے پاس ہے یہ یہاں کا ہے, اس نے پیسہ کھا لیا ہے, مالکی صاحب ان کی مدد کریں گے, اسے لائیں گے یہاں واپس. وہ بہت اچھا آدمی ہے مالکی صاحب. اچھا سر, ہمارے جو ناظرین ہیں ان میں سے بھی ممکن ہے کوئی نہ کوئی یہ خواہش دل میں لیے بیٹھا ہو کہ میں یہاں سے باہر نکل جاؤں, اس ملک سے, حالات ایسے ہیں, مہنگائی ہے, تو ان لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے. اب ریاست کا یہ کام ہے کہ اپنے شہریوں کو فراڈ سے بچایا جائے, انہیں تحفظ فراہم کیا جائے. تو ریاست کی ترجیحات کیا ہیں؟ کیوں لوگوں کو تحفظ نہیں دیا جاتا؟ کوئی ترجیح نہیں ہے اس حوالے سے, لیکن لوگوں کو بھی نہیں چاہیے. میں جا رہا ہے رستے میں گدھا تو اسے پیسے دے دیتے ہیں کہ مجھے ملک سے باہر جانا ہے. بھائی ملک سے باہر جانا ہے اس کے لیے ایک تو ہے باقاعدہ امیگریشن حاصل کریں یہاں سے. ایک طریقہ ہے ان کا جو اوورسیز امپلائمنٹ والے پروموٹرز ہیں کہ ان کے ذریعے باقاعدہ جائیں آپ. اچھا انہیں تو کوئی پوچھتا ہے؟ مثلا میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایف آئی اے روز پکڑ لیتی ہے. اب اس معاملے میں ان کا کیا قصور ہے؟ لیکن اگر ایف آئی اے کے پاس میں ہو تو وہ انہیں سے پوچھے گی, انہیں کے گھر پہ بیٹھ جائے گی, انہیں سے پیسے لے گی, رشوت دے گی, مارے گی ان کو, ان کے بچوں کو ذلیل کرے گی. او بھائی یہ جینون کام کر رہے ہیں, ان کے پاس لائسنس ہے, آپ کون ہو کیا آپ انہیں پکڑتے ہو؟ جو بندہ غلط کام کر رہا ہے, خواہ ایک بندہ بھی غلط وہ بھیج رہا, اس کو پکڑو اور پھر جیل میں ڈال دو. جن 9 لوگوں کے ساتھ 35 کروڑ روپے کا فراڈ ہوا ہے, اگر ان کا ازالہ نہ ہو سکا تو آپ کا اگلا لائی عمل کیا ہوگا؟ دیکھو نا, میں اخبار نویس تو ہوں, لیکن اور پورے دنوں کا اخبار نویس ہوں, میں اور کوئی کام نہیں کرتا. میں کیوں بتاؤں گا آپ کو کہ میرا لائی عمل کیا؟ میرا لائی عمل جو ہوگا وہ ان کو پیسے دلانے کا ہوگا, اور آپ دیکھو گے جلدی ان کو پیسے ان کا واپس مل جائے. یعنی کہ پوچھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ انصاف ہو پائے گا آپ کی نظر میں اس ملک کے اندر؟ دیکھو انصاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, میرا کام ہے کھپ ڈالنا, فساد کرنا. میں ایسا فساد کروں گا کہ نام اللہ کا. انشاءاللہ کل پرسوں جب آپ ہی یہ والا چڑھاؤ گے تو میں اس بات کا انتظام کروں گا کہ تمام متعلقہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ والا کام ہوا ہے, اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اور یہ ٹھیک وہ کریں گے. اس ملک کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس ملک کی شہریوں کا پریزیڈنٹ ہے نا,
تو وہ کیوں نہیں توجہ کرے گا؟ پرائم منسٹر جو ہیں میرے ذاتی دوست ہیں، میں کہتا ہوں شہباز شریف صاحب، لیکن ان کا کام ہے ازالہ کرنا. اگر آج 35 کروڑ لوٹ لیا گیا ان سے، کل 35 ارب لوٹ لیا جائے گا. آپ جو لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں انہیں کیا پیغام دیں گے، اور اس ملک کے وزیر اعظم صاحب کو اور چیف جسٹس صاحب کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ باہر جانا چاہتے ہیں وہ اپنے ذرائع استعمال کریں، اپنے نون. میرا تو کوئی تعلق، میں صرف میرا اصول یہ ہے کہ ان لوگوں کو جن کا 35 کروڑ گیا ہے، انہوں نے اس کے لیے لائسنس دیا تھا اور انہوں نے اس لائسنس کے ہوتے ہوئے اسے پیسہ دیا تھا. اچھا، وہ پاکستانی شہری ہے، عبد المحبوب پاکستانی شہری ہے، آپ اس کا جو پاسپورٹ ہے اسے بلاک کیوں نہیں کرتے؟ امیگریشن کا ڈی جی کیا کر رہا ہے؟ آج اس کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ وہ اس کو آپ جیم کر دیں، آپ دیکھیں کل وہ ہوگا، بلکہ روتا ہوا آئے گا اپنے بچوں کے ساتھ. لیکن یہاں کون کرے؟ کام نہیں ہوتا یہاں، کوئی دل سے کام نہیں کرتا، کوئی خرابی دور کرنے کی بات نہیں کرتا. جی ناظرین، آپ نے یہ کہانی سنی کہ اس ملک میں 9 لوگوں کے ساتھ 35 کروڑ روپے کا فراڈ ہو جاتا ہے، اور فراڈ کرنے والا بآسانی اپنی زندگی دوسرے ممالک میں جا کر جی رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس ملک کے حکام بالا اپنے ملک کے شہریوں کے بارے میں سوچیں گے اور انہیں تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کریں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ نگہبان. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ.